اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. صلوات محمد علیہ. دیکھیے عزیزان گرامی، ہم ادائے امام مظلوم میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جس رخ سے بھی، جس زاویے سے بھی، جس اعتبار سے بھی یہ ذکر اور تذکرہ ہو، وہ ساری دنیا کے لوگوں تک ایک پیغام ضرور پہنچاتا ہے کہ انسانیت کا شرف کیا ہے، انسانیت کی بلندی کیا ہے. یہ ہے، اور اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ مشن عزائے مظلوم کا. بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو حق بتانا چاہتے ہیں مگر خود جانتے نہیں ہیں، خود واقف ہی نہیں ہوتے کہ حق ہے کیا، مگر دوسرے کو قائل کرنا چاہتے ہیں. ساری دنیا میں اکیلا مشن حسینیت ایسا ہے کہ جس کا چاہنے والا ہر جگہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. اور اس لیے ہم آج کی اس مجلس میں وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں اپنے وقت کے اندر ہی بات ختم کرنا چاہوں گا. ہاں، کل اور پرسوں 2 دن ہمیشہ ہمارا 3:30 تک کا وقت رہتا ہے، یہ ہم ہمیشہ کہتے چلے آتے ہیں. اس لیے آج بھی ہمارے عزیز ترین عالم تشریف فرما ہے، یہاں کے بعد ان کو خطاب کرنا ہے تو میں ان کا وقت نہیں لینا چاہوں گا. حالانکہ میں نے کہہ لیا ہے، ان کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر بات ختم ہو سکے. تو اس لیے جو مجھے بیان کرنا تھا اس کو بدلے دیتا ہوں، دوسری چیز بیان کروں گا، وہ بھی آپ کے لیے بہت کافی ہوگی. انشاءاللہ ایک صلوات بھیجیں محمود علیہ. ہم یہاں آپ کو ایک فہرست دے رہے ہیں. اب ہم نے اپنا بیان آج کا بدل دیا، اس لیے ہم آپ کو دوسری چیز سنائیں گے. اور کل انشاءاللہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم ہندوستان کی شیعیت کی تاریخ، حسینیت کی تاریخ شروع سے وعدہ تھا کہ بیان کریں گے. باہر سے بہت سے فون آئے، میں نے کہا آج ہم بیان کریں گے، لیکن اب آج ہم اسے چھوڑ رہے ہیں. کل موقع ملا تو کل. آج آپ کے سامنے پہلے میں ایک فہرست گراتا ہوں. اپنی اپنی جستجو ہے، اپنی اپنی فکر ہے، اس حساب سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے سامنے، آپ کے سامنے قرآن کریم ہے. سب حضرات عالم اسلام میں کوئی ایسا نہیں جس پر یقین نہ کرتا ہو، اور کوئی اختلاف اس میں کسی کو بھی نہیں ہے. کتنی ہی جھوٹی باتیں کر لو کہ یہ اس قرآن کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کو مانتے، اس کو نہیں مانتے، آپ کا جھوٹ تو سب سے بڑا اس پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ جہاں امام حسین کے ماننے والے ہیں، وہاں تم کو وہی قرآن ملے گا جو تمہارے یہاں ملے گا. اسی سے بہت بڑا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، یہ اس قرآن کو نہیں مانتے. ہمیں جو نہیں مانتا ہے اس کو ہم کب مانتے ہیں؟ جو اس قرآن کو نہیں مانتا اسے ہم کب مانتے ہیں؟ صلوات محمد علیہ. اب میں آپ کے سامنے یعنی آپ سے مراد آپ کے ذریعے ساری دنیا تک قرآن کریم کے سوروں کے نام پڑھنے جا رہا ہوں. لکھ کے لایا ہوں تاکہ ترتیب بدلنے نہ پائے. سورہ الحمد
ہے سورہ الانعام. اچھا ان میں سے ہر سورہ کے اندر کیا کیا ہے اگر وہ میں پڑھوں تو اشرے چاہیے، اس کو نہیں بیان کرنا ہے، بخالی نام سورہ الانعام. الانعام. سورہ الاعراف کچھ انگلیوں میں گنتے جائیے گا. یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، مریم، الانبیاء، پہلے والے چھوڑ رہا ہوں، لقمان، نوح، اب پھر سے اوپر سے آ رہا ہوں، یوسف، ابراہیم، الحجر، النمل، بنی اسرائیل، الکہف، مریم، طٰہٰ، الانبیاء، المومنون، الفرقان، الشعراء، النحل، القصص، العنکبوت، الروم، لقمان، السجدہ، سبا، فاطر، یاسین، الصافات، صاد، الزمر، المومن، الحامیم، سجدہ، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثیہ، الاحقاف، قاف، الزاریات، الطور، النجم، القمر، الواقعہ، الملک، القلم، الحاقہ، المعارج، نوح، جن، المزمل، المدثر، القیامہ، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التکویر، الانفطار، المطففین، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشیہ، الفجر، البلد، الشمس، اللیل، الضحى، النشرہ، التین، العلق، القدر، عادیات، قاریہ، التکاثر، النصر، الہمزہ، الفیل، قریش، الماعون، الکوثر، الکافرون، اللہب، الاخلاص، الفلق، الناس. یہ کتنے ہوئے؟ 86 سورے ہوئے. اب 28 اور سن لیجئے. یہ 86 ہوئے، 28 اور سنیے. یہ ہیں البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانفال، التوبہ، الرعد، الحج، النور، الاحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الرحمن، الحدید، المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الصف، الجمعہ، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحریم، الدہر، البینہ، زلزال، العصر. 28 وہ ہیں 86، یہ 28، کل کتنے ہوئے؟ 114. اس کو ذہن میں رکھیے. جب میں حج کرنے گیا تھا غالباً سن 82، تو اس وقت ہمارے جو وہاں پر معلم تھے ان کے ساتھ صرف اکیلا میں ان کے ساتھ تھا ہندوستانیوں میں. باقی صاحب یورپ امریکہ کے لوگ ان کے یہاں تھے. مجھے پتہ نہیں کیوں انہیں کے یہاں ڈال دیا گیا، کیونکہ یہ اختیار ان کی حکومت کو کس کو کہاں کر دیں. میرا نام ان کے یہاں ڈال دیا گیا. میں بہت گھبرایا، لیکن آفس ایک ہی تھا ان کا، اور باقی نام نہیں لوں گا. میں نے کاررواں مرتب کر دی تھی. چونکہ میں اکیلا تھا تو میں نے طے کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ زائرین کی خدمت کروں. یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ہمارا جذبہ بچپن سے سب رہا. اس وقت جب ہم گئے، آج اس ممبر پر آتے ہوئے مجھے بہت سوچ کر اس سیڑھی تک آنا پڑتا ہے. اور اس وقت ہم نے کاررواں مرتب کیے تھے. بعض مواقع ایسے ہوتے تھے کہ جو ہمارے ساتھ تھے لوگ، ہم نے ان کو معین کیا تھا کہ والنٹیری کام کرو ہندوستان کے حاجیوں کے لیے. ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ہمارے لوگوں کا. تو ہمارے نام سے، یعنی اتفاق سے بمبئی میں ہمارا ایک فیکس پڑھ دیا گیا، جبکہ وہ ایک شخص کے لیے تھا. وہ عام ہو گیا، اور دنیا بھر کے جتنے وہاں حجاج پہنچ رہے تھے وہ حمید الحسن کا ہے، حمید الحسن کا. میں بہت پریشان ہو گیا تھا. 36 گھنٹے مجھے سڑکوں پر چلنا پڑتا تھا. نہ نیند، نہ کچھ، نہ کھانا، نہ پانی. پیر زخمی تھے. طواف کراتے 3 کام سب کے لیے کرنا تھے. آئے ہو ٹھہرنے کی جگہ، چلو طواف کرا دیں تاکہ احرام کی آسانی ہو جائے، اور تمہیں یہ بتا دیں کہ کہاں پر کھانا ملے گا، پانی ملے گا، دوا خانہ ملے گا. یہ سب یہ کام واجب تھا. اس
میرے ساتھ جو میں نے معین کر رکھے تھے، میں نام لے رہا ہوں کہ مولانا غلام عسکری صاحب اللہ بھی ہمارے ہی ساتھ تھے. ان کی اہلیہ محترمہ خدا ان کو طول حیات دے، مولانا غلام عسکری صاحب اللہ نے ایک وقت ہم سے یہ فرمایا کہ دیکھو میاں تم ان کی اولاد کی طرح ہو، ہجوم بہت ہے، طواف میں تم ہماری مدد کرو. میں نے کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم آگے آگے رہنا، میری اہلیہ تمہارا کندھا پکڑیں گی، میں ان کا کندھا پکڑوں گا، تب طواف کریں گے. لاکھوں انسان، یوں ہی طواف ہوا تھا. یہ میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا کہ جو دنیا بھر کے زائرین آتے تھے ان میں کبھی کبھی ان کے بستر بند، ان کے ٹنگ، ان کے سامان لاد کے ہم 6 منزل تک گئے ہیں، جس پر وہاں کے بعض خادم کہنے لگے یہ بڑا پیسہ کما رہا ہوگا. انہوں نے کہا ایک بیگ اٹھا لو تو 100 درہم ریال، یہ تو بڑا پیسہ کما رہا ہوگا. تو حیدرآباد کے ہمارے ایک محترم بزرگ تھے جناب تقی حسن صاحب وفا، ان کے بیٹے، آج بڑا نام ہے ان کا. انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر یہ کہا ادھر آئیے ادھر آئیے. جب میں قریب گیا عرفات کے میدان میں تو انہوں نے کہا یہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے. اب وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا کہنے دیجیے. میں اپنے کام میں لگ گیا، کیونکہ اتفاق سے یہی کالی قبا تھی، سر پر کالی نماز والی ٹوپی تھی، یہ امامہ آبا نہیں تھا جس کو میں طے کر کے رکھے ہوئے تھا. وہ دونوں حضرات مجھے بڑی قدر ہوئی کہ 6 مہینے کے بعد میرے گھر پر دونوں حضرات تشریف لائے لکھنؤ حیدرآباد سے چل کر. انہوں نے کہا ہم صرف یہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں ایسا برا خیال وہاں کیوں کیا تھا. یہ ہماری قوم ہے، ہم نے یہ خیال کیسے کیا کہ آپ اس سامان کو اٹھا کے پیسہ کما رہے ہوں گے. تو میں نے اس پر کہا کہ وہ معلم ہم کو بہت چاہنے لگے تھے، بہت لوگوں نے ہمیں مانگا، ان کا نہیں ہم ان کو نہیں دیں گے. ہم سب کے کام آ رہے تھے، والنٹیری کام کر رہے تھے، اور بڑا ہمیں مسرت تھی اس کام کی. اس وقت بھی ہیں گجرات میں ایک صاحب حبیب بورانی کر کے، تلاجہ یا تلوجہ میں ہیں، ان کے ٹرک والا چلتے ہیں. ان کو بھی میں نے والنٹیئرز گروپ کا ایک دے رکھی تھی ذمہ داری. 43 بوڑھے بزرگ انسان کو میں نے اپنے کارواں میں لیا، باقی سب کو الگ الگ کارواں بنا دیے تھے کہ یہ کروں گا کام میں. چونکہ میں فرسٹ فلائٹ سے گیا تھا، اکیلا تھا، اس لیے میری ذمہ داری تھی کہ میں یہ کام کروں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ملا کی دوڑ مسجد تک، کبھی ہمارے ساتھ چل کے دیکھو تب تمہیں معلوم دے گا کہ تمہاری دوڑ مسجد تک ہے کہ ہماری دوڑ مسجد تک ہے. کس کس کی دوڑ مسجد تک ہے؟ ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں ہے. ملا بیچارہ جاتا ہے جو آپ کہتے ہیں کر لیتا ہے. خیر اس پر نہیں بات کرنا ہے. ایک صلوات بھیجیں مگر. وہ وہاں کے جو معلم تھے انہوں نے مجھ کو بڑی محبت سے ایک وقت یہ مدعو کیا، وہیں کے عرب ہوتے ہیں سب، آج رات کو آپ ہمارے گھر پر ایک چائے پی لیں. کبھی نہیں کرے گا کوئی معلم. آپ میں ان کے ساتھ چلا، رات کا وقت، لمبی گاڑی تھی، ہم دونوں پیچھے بیٹھے تھے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا. تو میں نے اتنا کہا کہ ہندوستان میں ہماری عزاداری اس طرح ہوتی ہے اور امام حسین کے چاہنے والے اس طرح ماتم کرتے ہیں. تو رات کے اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ گاڑی کے اس کونے میں وہ رومال نکال کے آنسو پوچھ رہے ہیں. 2 مرتبہ میں نے تجربتاً کہا، دونوں مرتبہ میں ان کو روتے ہوئے پایا. نام حسین سن کر کیوں وہ رو دیے؟ لیکن تڑپتے تھے کہ کہیں ہم کو یہ بھی ذکر سننے کو مل جائے. آپ خوش قسمت ہیں کہ رات دن آپ ذکر کر سکتے ہیں. پھر وہ گزرے ایک راستے میں، اس لیے میرے اس موضوع کے اندر ہے. پھر وہ مجھ کو ایک جگہ سے لے کر گزرے، گاڑی سلو کروائی آہستہ، کہا یہ سامنے صاحب دیکھ رہے ہیں، بس سنیے، یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہنے آپ کو میں اسی لیے لے کے نکلا ہوں کہ مختلف جگہیں دکھاؤں. پھر بعد میں اپنے گھر تک لے گئے، چائے پانی یہ سب ہوا، لیکن بیچ میں کئی جگہوں کو وہ جگہ انہوں نے دکھائی مجھ کو اور کہا ھذا بیت خدیجہ، یہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے. پھر کہا ہماری گورنمنٹ نے، انہوں نے تعریف کی اپنے گورنمنٹ کے بارے میں کہ ہماری گورنمنٹ نے
اس گھر کے چاروں طرف لوگوں کی طہارت کے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی ہے، اس کو لائبریری قرار دیا ہے، اور اس کے چاروں طرف پابندی ہے کوئی شخص اگر طہارت اسے کرنا ہے کہیں اور جائے. کیا مقصد؟ یہاں پر گرد و پیش میں بھی کہیں پر بھی نجاست کا کوئی قطرہ آنے نہ پائے. تو اس گھر کو لائبریری بنا دیا گیا ہے. اور یہ میں نے دیکھا وہاں کہ تمام تاریخی جگہوں پر مسجدیں بنا دی گئی ہیں. چھوٹی سی مسجد، یہ گھر وہ بیان کر رہا ہے، میری آنکھوں دیکھا، کانوں سنا، آپ سے بیان کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ کیوں اس کا اہتمام اس گورنمنٹ نے اتنا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پر قرآن نازل ہوتا تھا. پڑھیں صلوات محمد علیہ. بلند صلوات محمد علیہ. یہاں پر آپ حضرات غور فرمائیے گا کہ وہ وہاں کا عرب بڑے عہدے پر، جس کے دونوں بڑے بھائی بہت بڑے عہدوں پر آتے ہو، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے اس جگہ لائبریری ہے، اس کا اہتمام ہے کہ چاروں طرف کوئی طہارت کی جگہ نہ ہو، جائے تو کہیں دور جائے، کیونکہ یہاں قرآن نازل ہوتا تھا. اب آپ کی خوشی کے لیے میں پوچھوں، 13 سال میں 3 سال گھٹا دو، 10 سال تک حضرت خدیجہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر حضور کے 7 سال، اس سے پہلے سے قرآن کا نزول، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر 10 سال ساتھ ہیں. حضور کی ہجرت کے 3 سال پہلے وفات ہو گئی ہے. بات ٹھیک؟ آپ مورخ ہیں، بتائیے ٹھیک ہے؟ ہمیں حضرت علماء تشریف فرمائیں. اور 3 سال پہلے ہی حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی. اب مجھے کوئی یہ بتلائے، حضرت خدیجہ کے چلے جانے کے بعد کیا یہ گھر خالی ہو گیا؟ ہم اور آپ یقین کر سکتے ہیں حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد وہی گھر 3 سال مزید اور رسول کے ساتھ ساتھ رہا. اور اب اس گھر میں خالی اب حضرت خدیجہ تو نہیں ہے، مگر ان کی بیٹی تو ہے. بیٹی تو ہے. اب میں ایک مرتبہ آپ سے میں نے اس لیے کہا انگلیوں پر گنی ہے، پھر سے میں آپ کے سامنے تکرار کر لوں کہ ذرا اس کا خیال فرمائیے کہ اس گھر میں 86 سورے نازل ہوئے. پڑھیے صلوات محمد علیہ. اس گھر میں 86 سورے نازل ہوئے، جن میں اگر ایک ایک سورے پر کیا اس میں کیا اور وہاں کیا تو آپ کا اور بڑا وقت خرچ ہو گیا، اس کو چھوڑتا ہوں. اور جب حضور نے ہجرت فرما لی، مدینے آ گئے، جو مکے والا مکان تھا اس کو میں نے تاریخوں میں دیکھا، یہاں سے نہیں، اپنی تاریخوں سے نہیں، جو ریاض میں چھپی ہوئی، سعودی عرب میں چھپی ہوئی تاریخیں، ان میں پڑھا کہ اس گھر کا نام کیا ہے جہاں حضرت خدیجہ ہماری آپ کی شہزادی، خود حضور اتنا قرآن 86 سورے قرآن کے جہاں نازل ہوئے ہوں، اس گھر کا نام کیا پڑا؟ دیکھیے، پھر میں سوال کروں گا اپنے بچوں کو، جہاں تک آواز جائے وہاں تک بات بتلانے کے لیے، خالی سمجھانے کے لیے بعض حضرات کو، خانہ کعبہ کا نام کیا ہے؟ خانہ کعبہ اس کا نام کیا ہے؟ قبلہ تو سبھی ہیں. اب ہر طرح ہر روز تھوڑی آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ مرنے میں خوش ہو رہا ہوں ماشاء اللہ. آپ نے ہاں یہ تھوڑی کہ آپ ہر روز ہم کو، اس دن ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا. اس کا نام ہے قبہ آدم. قبہ کہتے ہیں لائٹ ہاؤس کو. سمندر میں جہاز چلیں، ادھر نہ جانا، وہ لائٹ چمک رہی ہے جگہ جگہ جگہ. ادھر پہاڑیاں ہیں، ٹکراؤ گے ختم ہو جاؤ گے. سمندر میں جب جہاز چلتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، یہاں سے افریقہ جاتے سمندر میں جہاز سے گئے، 11 دن تک آسمان و پانی.
کئی مرتبہ عراق گئے سمندری جہاز، اب تو ہوائی جہاز ہر طرف، تو اس میں بھی وہ لائٹ ہاؤس کہلاتے ہیں. لائٹ چمکتی رہتی ہے رات کے وقت تاکہ جہاز ادھر نہ جائے، ورنہ ٹکرائے گا، نیچے پہاڑی ہوگی، ختم ہو جائے گا. خانہ کعبہ کا حضرت آدم کے وقت جب اس کی تعمیر ہوئی پہلی مرتبہ تو اس کو قبہ آدم کہا گیا. قبہ لائٹ ہاؤس کو کہتے ہیں جہاں نور کی روشنی کی بات ہو. تو میں نے خیال کیا کہ شہزادی کے لیے کہا گیا کفو کون، بافہم مجمع توجہ کرے گا. تو میں نے خیال کیا مولا علی کی ولادت تو کعبے میں، شہزادی کی ولادت خانہ جناب خدیجہ میں. لیکن جب تاریخ میں دیکھا تو سکون ملا، اس کو قبہ آدم کہتے ہیں، اس کو قبۃ الوحی کہتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. قبہ آدم یہ قبۃ الوحی. یہ تو ہوا مکہ معظمہ. اور جب مدینہ منورہ، آج اسی پر بس چند جملے تاکہ وقت کے اندر سب بات ختم ہو، انشاءاللہ باقی کل. مدینہ منورہ سب آنکھوں دیکھی باتیں بیان کر رہا ہوں. وہاں جب میں گیا حج کرنے کے لیے گیا، وہاں سے اب مدینہ گیا. آپ بھی گئے ہوں گے، آپ بھی حضرات گئے ہوں گے، سب حضرات نے دیکھا ہوگا جتنے حاجی حضرات ہیں. اتنے بڑے ایریا میں جہاں سے آپ سیدھے قبر رسول تک، قبر حضور تک پہنچتے ہیں. یہ دروازہ میری طرف دیکھیے گا آپ. یہ آپ سڑک سے آئے، یہاں ہے یہ دروازہ، اس سے اندر آئے. اب یہاں پر ایک رواق سا ہے، اس سے جیسے آپ یہاں اندر آئے یہ قبر حضور ہے، حضور کی قبر مدینہ منورہ. جیسے ہی آپ آئے، اس کا نام کیا ہے؟ ہر دروازے کا نام ہے وہاں. اس دروازے کا نام ابھی بیان کرتا ہوں، جو بالکل سامنے بلا تشبیہ قبر رسول. یہ آئے، یہ اندر داخل ہوئے، یہ رواق کے سامنے قبر. اس دروازے کا نام کیا ہے؟ سامنے قبر حضور پر جو ایک دروازہ لگا ہوا ہے یا کھڑکی لگی ہوئی ہے جس میں تالے پڑے ہوئے، وہاں جو محافظ فوجی ڈریس میں کھڑا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا یہ اس پر قفل کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ بہت بڑے ایریا میں حضور کی زری ہے، ادھر سے آپ طواف کرتے 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 ادھر تک آئیں گے کافی وقت لگے گا، یا ادھر سے آپ جائیں گے ادھر آئیں گے کافی وقت لگے گا. یہ میں کسی مصلحت سے کہہ رہا ہوں. ادھر سے گئے ہم، یہ چلتے چلے گئے، پھر ادھر گئے، پھر ادھر گئے. جتنا بڑا آپ کا ہال ہے، اندر کے کمرے ملا کے اتنی بڑی وہ جگہ ہے. وہاں سے آپ چلے، وہاں گئے، وہاں گئے، وہاں گئے، وہاں گئے، تب اس رواق پہ آ جائیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا نقشہ، میں بھی کچھ کہوں شاید. خیر، تو میں جب آیا مدینے اور میں وہاں گیا، ایک مرتبہ حج کرنے گیا، ایک مرتبہ عمرہ کرنے گیا. جب عمرہ کرنے کے لیے گیا تب مجھے موقع ملا تھا، سناٹا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، جو وہاں پر محافظ کھڑا رہتا ہے تاکہ آپ چھونے نہ پائیں، قبر کو بوسہ نہ دے لیں، کہیں چھو نہ لیں، کہیں کوئی مراد نہ مان لیں، ایسا بدعت ہے، مت کیجیے گا، بہت بدعت ہے. اب آپ تو میری نام منسوب کر دیں گے. آپ کا سناٹا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یقین کر لیا کہ میں نے ایسا کہا. صلوات پڑھے ہمارے. میں نے اس سے پوچھا، موقع مل گیا، یہ قفل کیوں پڑے ہیں؟ تو اس نے کہا ھذا بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. مجھے اس نے بتایا قبر حضور ہے، یہ حجرہ حضرت معصومہ کا ہے، شہزادی کا ہے. ھذا بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی، یہ ان کا گھر ہے. تو بھائی تم نے تالے کیوں ڈال رکھے ہیں؟ یہ وہ جانے، مجھے نہیں معلوم. لیکن میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں، بھئی یہ حضور، یہ جناب ہماری حضور شہزادی کیا حجرہ، ان کے نزدیک بھی آج بھی یہی بیت فاطمہ ہے، گھر.
حضور کی بیٹی کا گھر مدینے میں، وہ جو ہے یہ دروازہ جس سے آئیں گے یہ کیا ہے؟ ابھی آپ چونک جائیں گے، سمجھ جائیں گے پوری بات، میرا باپ ہے مجموعہ سب سمجھ جائے گا۔ یہ حضور کی قبر، کیونکہ قبر کہاں ہے؟ یہ پہلے مقبرہ یا قبر نہیں تھی، گھر تھا، اسی گھر میں دفن، اس سے مل کے ہماری شہزادی کا گھر، کیونکہ وہ اعتراف کر رہا ہے بیت فاطمہ۔ توجہ کریں گے سب حضرات، وہاں میں نے آپ کے سامنے 86 سورے بیان کیے، مکے والے، مدینے والے 28 سورے۔ جب اس دروازے سے جس سے میں آیا تھا، جس سے فوراً سامنے یہ قبر مطہر، اس دروازے پہ کیا نام ہے؟ باب جبریل۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یا 2 بجے کے حساب سے سو رہے ہیں لوگ؟ یہ ہے باب جبریل، یہ جناب معصومہ کا گھر، اور یہ ہے وہ گھر جس میں حضور پر وحی آتی تھی۔ اب پہچان لو کہ جبرائیل یہ آئے، یہ وحی پہنچا، یہ واپس گئے۔ یہ 86 سورے کے بعد 28 سورے بھی اسی گھر میں آئے جہاں شہزادی تھیں۔ اب تو پہچانو کہ مکے سے مدینے تک سارا قرآن جس گھر میں آیا ہو وہاں طہارت کیسے نہ ہوگی؟ صلوات محمد وآل محمد پر۔ صلوات اور محمد آئے، تشریف لائے۔ تشریف لائے قبلہ۔ کیسے نہ ہوگی عزیزان گرامی؟ میں نے اس کو کبھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، دوہرا دوں تاکہ آپ کو پورا یقین آ جائے بات کیسی ہے۔ ایک واعظ خراسانی تھے، خراسان کے ایک واعظ تھے، ان کا بڑا نام تھا، ان کی کتاب بھی ہے، اس کے اندر انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ میں ممبر سے واعظ کہتا رہتا تھا، ایک مرتبہ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ مشکل یہ پیش آ گئی کہ واعظ کے درمیان مجمع سے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے سوال کر لیا، آپ نے ابھی ابھی یہ تو بیان کیا کہ رسول پر 12,000 دفعہ جبرائیل آئے، مولا علی پر کتنی بار آئے؟ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کہوں، تو انہوں نے کہا برجستہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا 24,000 دفعہ۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دروازے سے ایک دفعہ آئے، 2 دفعہ واپس گئے۔ 24,000 دفعہ ہو گیا۔ میں نے اس لیے کہا کہ وحی و الہام کا سلسلہ ٹھیک ہے، یہ آیت وہاں آئی، وہ آیت وہاں آئی، وہ آیت وہاں آئی، لیکن مجموعی طور پر جب سوروں کی تلاش میں جاؤ گے تو یا مکے میں وہ گھر ملے گا یا مدینے میں یہ گھر ملے گا۔ بس عزیزان، آج مجھے اس سے آگے آپ سے نہیں کہنا ہے تاکہ میں اپنے وقت کے اندر آج بھی گفتگو ختم کروں، حالانکہ میں نے اجازت لی ہے، مگر پھر بھی کیونکہ باقی کچھ باتیں کل کہوں گا، وعدہ ہے میرا انشاءاللہ کل یہ بیچ میں کہہ لوں کہ عزاداری کا موضوع ہمارے اور آپ کے درمیان 50 سال کی بات نہیں ہے، 100 سال کی بات نہیں ہے، 1000 سال کی بات نہیں ہے۔ اور میں اس بات کو کئی جگہ کہہ چکا ہوں، یہاں بھی دوہرا دوں، کیونکہ ہندوستان میں، ہمارے بھارت میں تمام قوموں تک یہ عزاداری کا سلسلہ ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں بڑی اعتبار اور اعتماد کے ساتھ، بڑے اعتبار کے ساتھ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عزاداری ہم نے قائم کر دی، کوئی یہ نہ سوچے کہ عزاداری حمید الحسن صاحب کے باپ دادا نے قائم کر لی، ایسا نہیں ہے۔
تاریخ کے اعتبار سے ماشاءاللہ تاریخ پر آپ کی بڑی نظر ہے. میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں. امروہہ ہمارا جدی وطن ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ میرا جدی وطن ہے تو میں کہہ رہا ہوں. میرے پاس پورا تاریخی ثبوت اس بات کا ہے. ہمارے جد ہوتے تھے جناب سید محمد اشرف دانشمند، لقب تھا ان کا. سید محمد اشرف دانشمند لقب پڑا. یہ دانشمند کا لقب اس زمانے میں شہنشاہ ہند کی طرف سے دیے جاتے تھے، لیکن انہوں نے وہ لقب شہنشاہ ہند کی طرف سے نہیں، جو امروہہ کے تمام اس وقت کے لوگ تھے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، انہوں نے ان کی کیفیت زندگانی کی دیکھ کے لقب دیا تھا، جس پر اس علاقے کا نام، محلے کا نام دانشمند پڑا. میں ان کی بڑائی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے کل آپ کے سامنے حضرت عبداللہ زربخش کے بارے میں بیان کیا تھا. اور حضرت عبداللہ زربخش جب آئے ہیں تو لاہور میں ان کو آئے ہوئے 9 سال کم 1000 سال ہو رہے ہیں. 1000 سال حضرت عبداللہ جی کا میں نے کل قصہ بیان کیا، تشریف لائے. 500 سال گزر گئے، 550 سال گزر گئے کہ آئے کہاں؟ یہ تشریف فرمائے ہمارے یہیں انوار میاں. میں نے ابھی دیکھا تھا انوار میاں یہاں، یہ بیٹھے انوار میاں. ان کا علاقہ ہے پچھم بلاؤں کہلاتا ہے. ان کو بتا رہا ہوں، آپ نے ہم کو بلایا کہ ہم وہاں افتتاح کریں. بہت پہلے کی بات ہے کہ ہم اس کا سنگ بنیاد رکھیں پھر افتتاح کریں. میں نے جب تاریخ میں دیکھا کہا نہیں، لیکن میں نے سوچا یہ رشتہ ہے. یہ رشتہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ زربخش جب لاہور سے اچانک اس طرح جس طرح میں نے کل بیان کیا ہے پہنچائے گئے، تو پہلے وہ بلاؤں آئے، جس کو آج آپ پچھم بلاؤں کہتے ہیں. اور وہاں یہ ہے کہ آنے کے بعد انہوں نے دریا میں نہائے، غسل کیا اور پھر وہاں عبادت کی، نماز پڑھی. پھر وہاں سے آہستہ آہستہ زیت پور پہنچے، جہاں یہ سب ہوا. اور مورخ نے لکھا کہ جس دریا میں وہ بلاؤں میں اور کوئی دریا ہی نہیں سوائے گومتی کے. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ آ گئے تھے 1000 سال پہلے تقریباً. 500 سال گزر گئے کہ ان کے بیٹے سید محمود اشرف اخلاف میں، سید محمد اشرف، ان کے بیٹے سید محمود اشرف. اور میں اس تاریخ کو اور بیان کو بہت وقت صرف ہو آنے کے دن نکل جائے، اس لیے بس اتنا چند جملے. سر سید احمد خان کا پورا شجرہ میرے پاس ہے، جب کہ یہ سنا دوں، وہ بھی اسی سے ہیں. اور عزاداری و بات ہو رہی ہے ان شخصیتوں پر نہیں. سید عبداللہ زربخش کے اخلاف میں سید محمد اشرف، جن کا لقب زبدۃ الفضلاء، سید العلماء، اس زمانے کے 400 سال 450 سال پہلے کے حاجی اور زائر. اس وقت آسان تھا حج کرنا. ان کے بیٹے جو تھے وہ 7 دفعہ اس زمانے میں حج کیا انہوں نے، اور ان کے بیٹے کا نام تھا سید محمود ابن سید محمد اشرف. میں نے اس لیے کہا حضرت سید محمد اشرف دانشمند کے بیٹے سید محمود اشرف کی شادی سنبھل میں سید تاج الدین تھے، ان کی بیٹی فیروزہ خاتون سے ہوئی. بہت عبادت گزار، لائق احترام، ہر طرف ان کا احترام تھا. نیٹور سے امروہہ آ کر آباد کیا جناب سید محمد اشرف صاحب نے. اور جو گھر وہاں کے علماء، ادبا، دوسرے لوگ، مومنین، کیونکہ خاندان وہاں بہت پہلے سے آباد تھا حضرت شاہ ولایت کا. ان سے متعلق باتیں ایسی بیان کروں پھر بہت وقت صرف ہوگا. وہاں ہم آغا موسوی، خدا ان کو لمبی زندگی طول حیات اس وقت بھی ہیں، وہ اور آغا حکیم کے فرزند جو شہید کر دیے گئے سوڈان میں، ہم سب کے سب ایک ساتھ وہاں پہنچے تھے، تینوں آدمی.
دربار شاہ ولایت. اور پھر انہوں نے بچھو کو ہاتھ پر لیا اور کیا مجال جو کہیں وہ ڈنگ مار دی, گر جاتا تھا وہ اٹھا کے اپنے ہاتھ پر لیتے تھے. جن کے بیٹے چھوٹے بھائی تھے سید باقر الحکیم اور ان کے چھوٹے بیٹے سید ذکی الحکیم, جن کے بیٹے آج پورے عراق پر حکومت کر رہے ہیں. اس وقت میں نے اس لیے عرض کیا کہ امروہہ, اس امروہے میں ان کو سید محمد اشرف, ان کے بیٹے سید محمود اشرف, سید محمد اشرف کو ایک جگہ انہوں نے خریدنا چاہی, انہوں نے خرید لی وہ جگہ, اس کے پیسے وہاں کے جو چاروں طرف پیر حضرات رہتے تھے ان سے زمین لے لی. اس زمین پر جب اپنا مکان بنایا اس کا تاریخی نام رکھا دارالخیر. دارالخیر کی تاریخ اگر آپ نکال لیں گے تو تقریباً 491 سال آج کے وقت سے ہوگی. 391 سال ہوگی. یہ 391 سال پہلے حضرت محمود اشرف اس مکان میں آباد ہوئے. حضرت سید محمد اشرف کی جو بہو آئیں سید تاج الدین سنبھلی کی بیٹی, وہی بڑے عالم تھے, ان کی بیٹی فیروزہ خاتون, بس سن لیے بات ختم کر رہا ہوں, بہت عابدہ, بہت زاہدہ, بڑا ان کا ہر طرف نام تھا, عزت و شرف تھی کی بات تھی ان کے لیے فیروزہ خاتون کی. سید محمد تاج الدین سنبھل کے رہنے والے, آج بھی سنبھلی لوگ اس پر فخر کریں کہ ان کی بیٹی بہو تھی جو امروہہ پہنچی. ان کا شرف کیا تھا, ان کا علم و فضل اور عبادت اور زہد اتنا تھا کہ دنیا کے لوگ ان سے اپنے لیے دعائیں چاہتے تھے. اور اس لیے تاریخ کا یہ فقرہ ہے کہ شہنشاہ ہند کی زوجہ نور جہاں بھی ان کی عقیدت مندوں میں تھی. پڑھیے صلوات محمد والے. ان کے, میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, سب تاریخ میں لکھا بتا رہا ہوں, ان کے عقیدت مندوں میں نور جہاں تھی. اور اس عقیدت کا نتیجہ یہ تھا کہ ان اطراف میں جو عزاداری خاموشی کے ساتھ ہوتی تھی پورے علانیہ طور پر ہونے لگی. نام حسین ہر جگہ آج بلند پیمانے پر ہو رہا ہے تو 500 سال سے ہو رہا ہے, 100-200 سال سے نہیں ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہر گوشے پر ہندوستان میں جہاں کی بات کہی بیان کروں گا. ہر جگہ جب میں جاتا ہوں مجھے شوق ہے وہاں کی معلومات حاصل کرتا ہوں. مہاراشٹرا میں کہاں سے شروع ہوئی, گجرات میں کہاں سے شروع ہوئی, بنگال میں کہاں سے شروع ہوئی, مشرقی بنگال میں کہاں سے, ساری تاریخ, مگر بڑا وقت چاہیے عزیزان کرام بس. اور یہ اس لیے کیوں ہے, ایک موقع پر ہم بیٹھے ہوئے تھے مراری باپو کے ساتھ, ہماری ان کی تقریریں ہو چکی تھیں, تو میں نے ان سے کہا اپنے لوگوں کو سمجھا دیجیے آپ, میں یہاں سے کہہ رہا ہوں ان تک آواز جائے. جس پر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, سنیے. میں نے کہا اپنے لوگوں کو بتا دیجیے, پیار سے کہا اپنے لوگوں کو بتا دیجیے آپ, کسی بابر, کسی ہمایوں, کسی اکبر, کسی جہانگیر, کسی اورنگزیب کے شرمندہ احسان ہم لوگ یہاں نہیں ہیں. اور یہ صلوات محمد نہیں ہے احسان میں. کل میں انشاءاللہ ہمیشہ وقت لیتا ہوں تھوڑی دیر آپ کے سامنے اس تاریخ کو نازمیہ کے حساب سے بیان کروں گا. اس وقت ہمارے سامنے یہ سب آفتاب و مہتاب, یہ ہماری دین و ملت کے ذمہ داران حجت الاسلام مولانا افتخاری صاحب, ہمارے جناب باقری صاحب, حسن باقری صاحب حجت الاسلام المسلمین, یہ حجت الاسلام جناب مولانا حیدر حسن صاحب, یہ پرنسپل نازمیہ کالج حجت الاسلام مولانا فرید الحسن صاحب, یہ حجت الاسلام مولانا علی رضا صاحب, یہ بیٹھے ہیں سامنے حجت الاسلام جناب مولانا ایمان احمد صاحب. خالی نظروں کے سامنے وہ ہے, یہ بیٹھے ہیں, میں سادے لباس میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ سب وہ ہیں جو نہ جانے کتنوں کو پڑھائیں. سمجھیے قدر و منزلت ان کی, کتنوں کو پڑھائیں. سب باہر کے پڑھے ہوئے ہیں اور سب علم و فضل میں. مولانا ظہیر افتخاری صاحب کہاں نہیں ان کا نام ہے پوری دنیا میں.
اصلاح کے ذریعے کہاں نہیں نام ہے جناب حسن باقری جان کے پورے خاندان کا. ساری دنیا کے سفر کیے ہوئے لوگ، لیکن یہ کہیں بھی اپنی علمیت پر ناز اور فخر نہیں کرتے ہیں. ہر جگہ فخر اس پر کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. صلوات محمد وآل محمد. ایک اور صلوات محمد. ہم نے جو کہا مراری بابو سے دوہرا دیں. آپ اس 500 سال پرانی تاریخ پر بات کرتے ہیں. ہندوستان میں ان کو تو بھول جائیے جو محمود غزنوی وغیرہ ہے یا محمد بن قاسم آیا، وہ یہاں دین پھیلانے والا نہیں تھا. محمد بن قاسم مت مروب ہوئیے گا کہ آیا قلعہ بنا لیا. مت تمہارا والا آتا ہے تو قلعہ بنا آتا ہے، ہمارا والا آتا ہے تو امام باڑہ بناتا ہے. فرق ہے. اور اس لیے عزیزان گرامی، میں نے ان سے کہا ان سب سے بتا دیجئے یہاں کی ہندوستان کی تاریخ ہماری آمد کی 500 سال پہلے سے نہیں ہے. 300 سال اور اوپر جائیے، یہ 500 سال والے وہاں سر جھکاتے ہوئے دکھائی دیں گے. 300 سال اور اوپر جائیے، تب جہاں شہنشاہیت کا وجود نہیں ہے وہاں ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. اس سے بھی 200 سال اور اوپر چلے جائیے. تو میں نے کہا ان سے، نام لے رہا ہوں، بہت اچھے انسان ہیں مراری بابو، بہت محبت دیتے ہیں مجھ کو بھی. میں نے ان سے کہا، آپ نے سنا ہوگا علی علی یا مولا علی مولا علی، سب نے سنا ہے، پوری دنیا نے. ہماری موجودگی میں پڑھا تھا، فرید میاں بھی تھے. تو ہم نے وہاں ان سے یہ کہا 1000 سال سے اوپر کی تاریخ تک چلے جائیے آپ. آج بھی 1000 سال سے یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے تقوی. ایک صاحب اور میرے ساتھ وہاں بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ بیٹھے ہیں نقوی. ایک اور صاحب بیٹھے تھے بمبئی سے آئے تھے مولانا، تو میں نے کہا یہ نقوی. میں نے کہا یہ حسنی حسینی نقوی تقوی زیدی موسوی عابدی یہ سب ہندوستان میں کب سے ہیں. ہمدانی قبیلہ سب سے پہلے آیا کشمیر میں. میں نے کہا یہ سینکڑوں سال سے 1000 سال سے جو یہاں سادات ہیں، سنیے گا جملہ، بہت قدر کی انہوں نے میرے جملے کی. میں نے کہا یہ جو ہندوستان میں سادات ہیں، تاریخ شیعیت فرمائش تھی آپ کی، یہ جو ہندوستان میں سادات ہیں یہ آج بھی نقوی تقوی موسوی کاظمی رضوی سب ایک ہی ہے. عابدی حسنی حسینی باقری یہ سب کیا ہے بھائی؟ میں نے ان سے کہا اگر آپ لوگ اس شہنشاہیت کے زیر اثر ہوتے تو آج یہاں نہ کوئی تقوی ہوتا نہ نقوی ہوتا. ان میں سے کوئی واجپئی ہوتا، کوئی اگروال ہوتا، کوئی سنگھ ہوتا، کوئی کچھ ہوتا. ہمارے ناموں کا نہ بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے محبت دی تھی، محبت رہی، محبت ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. ظلم کے زیر سایہ کوئی شے نہیں بڑھتی. ظلم ہمیشہ شکست کھاتا ہے. ظلم کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں جب حق کی روشنی بلند ہوتی ہے. اور کربلا میں میرے اور آپ کے مظلوم امام نے پانچ سات منٹ بس 5-7 منٹ کیا ہوا ہے؟ ذرا دونوں باتیں ملا کے آپ سے کہہ دوں تاکہ جلدی مصائب بھی ختم ہوں اور آپ پوری طرح مصاب ہوں.
امام حسین اپنے بھائی امام حسن کو بہت چاہتے تھے. بڑی محبت تھی بھائی بھائی کی. اور جب امام حسن دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس پورے منظر کے گواہ دو ہیں خانوادے کے بزرگوں میں، ایک خود امام حسین، ایک حضرت زینب. اور اس عالم میں خاندان جمع ہے. جب رخصت ہو گئے سب سے امام حسن، تو امام حسین آئے. وہ سارے مناظر ہم نہیں بیان کریں گے. کیا ہوا جب ایک امام کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، یہاں تک کہ امام نے تابوت کو زمین پر رکھوایا، تیروں کو باہر نکالا. کس دل کے ساتھ نکالا ہوگا کہ بعض روایات، بعض تیر جسد مبارک کا پہنچ گئے تھے. اور جب قبر مطہر کے سپرد کر دیا تو امام حسین قبر کے سرانے تشریف فرما ہوئے. سر برہنہ زمین سے خاک اٹھائی، اپنے بھائی کی قبر سے سر پر ڈالی، آواز دی میرے بھیا حسن